نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مالک کائنات مزید عزتوں سے نوازے۔ کل کا جو ٹاپک تھا وہ تھا گھر اور درود و سلام، آج ہے مسجد اور درود و سلام۔ سب سے پہلے مسجد کی اہمیت و فضیلت پہ چند باتیں۔ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو جنت کے باغ سے تشبیہ دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین مقام مسجد ہے، اور دنیا کا بدترین مقام جو ہے اسے بازار کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد زمینیں خالی ہوئیں تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں، اپنے گھر مسجد کے قریب بنا لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بنی سلمہ، اپنے پرانے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہارے قدم جو مسجد کو آتے ہوئے اٹھتے ہیں نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ گھر اور مسجد کے درمیان جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا، جتنے قدم زیادہ اٹھیں گے، جتنا وقت زیادہ لگے گا گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے آتے ہوئے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو حدیث پاک ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کے جانے کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ شخص جو قدم رکھتا ہے اس پر ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جب تک یہ شخص نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور دوسری نماز کے انتظار میں اگر بیٹھتا ہے تو اس عرصے کو اس کو ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ یعنی جتنا عرصہ کوئی بیٹھا رہا ہے، مسجد ظہر کے وقت آیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، عصر تک بیٹھا رہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، تو جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایسے لکھا گیا جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھتا رہا۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا جو ہے یہ نماز کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب تک کسی کو مسجد میں نہ ستائے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی کسی کو پریشان نہ کرے۔ اب یہ تھی تھوڑی مسجد کے بارے میں، اور بھی بے شمار فضائل ہیں مسجد کے حوالے سے، مگر چونکہ موضوع مسجد نہیں ہے، موضوع ہے مسجد اور درود و سلام۔ اب مسجد کے حوالے سے درج ذیل اوقات میں درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ یہ عمل نہایت ہی خیر و برکت اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں کہ جب
درود پاک پڑھنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے جب مسجد پر آپ کی نظر پڑے، جب آپ مسجد کو دیکھیں تو فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ مسجد کے پاس گزرتے ہوئے، جب مسجد کے پاس سے گزریں تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پیش کریں۔ نمبر 3، جب مسجد میں داخل ہو رہے ہوں اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ نمبر 4، جب مسجد میں بیٹھ کر جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کر رہے ہوں تو تب بھی درود و سلام پڑھیں۔ نمبر 5، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے۔ بعض اوقات ہماری مساجد میں ایسا ہوتا ہے، احباب جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں یا نماز کے لیے، تو ابھی نماز جماعت کا ٹائم باقی ہے، کچھ احباب ایسے ہیں جو باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کی نظر میں خصوصی میسج دینا چاہتا ہوں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا اللہ رب العزت کی ذات کو ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور جو یہاں پہ عرض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کا انتظار کر رہے ہوں تو اپنی ساری مصروفیات اور دیگر معاملات کی باتوں کو ترک کر کے بس حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، یہ آپ پہ لازم ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ہے وہ مخصوص اوقات جن میں درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ ان کے علاوہ بھی مسجد میں ہر وقت درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اوقات ہے کہ ان اوقات میں درود و سلام پڑھنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ مسجد اور درود پاک کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا کرے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں یعنی مجھ پر درود و سلام ضرور بھیجا کرے، پھر یہ دعا کیا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف، یعنی اے میرے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تب بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں پہلے درود و سلام پیش کرے، اس کے بعد دعا کرے۔ دعا کیا کرے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تو یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت درود و سلام پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس شخص کی دعا کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ میری بارگاہ میں درود و سلام نہیں پیش کر لیتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میری ذات پر درود و سلام پڑھے بغیر جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو آسمانوں کے درمیان ٹھہرا دیا جاتا ہے، وہ مالک کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں، تو پہنچتی وہی دعا ہے اور قبولیت کا مقام وہی دعا پا جاتی ہے جس سے پہلے یہ بعد میں میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے بھی دعا ہے، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، بڑی کمال کی دعا ہے۔ تو اس دعا سے پہلے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام، اس دعا کے بعد بھی درود پاک مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، اسی طرح مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بھی درود آقا کریم کی بارگاہ میں، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے بعد میں درود و سلام پیش کرنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ ہے، اور اگر کوئی درود سے یہ دعا نہیں پڑھتا تو ان کی دعا فرمان مصطفیٰ کے مطابق قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جب دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر دعا پڑھنے کا فائدہ کیا جب پتہ ہی ہو کہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر جب مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہوئے بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، اور آپ کو اگر ٹائم ملا ہے اس وقت بھی آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت مبارکہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مجھ پر درود و سلام پیش کیا کرو، اور اس کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے باہر نکلا کرو تو پھر یہی دعا پڑھا کرو، مگر ابواب رحمتک کی جگہ ابواب فضلک پڑھا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، تو اس سے پہلے بھی حکم فرمایا کہ میری بارگاہ میں درود و سلام پہلے پڑھنا ہے۔ اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے، بس دعا لکھی ہوتی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ میں کہتا ہوں جہاں آپ دعا لکھتے ہیں وہاں پہ حضور کی ذات پر پہلے درود و سلام بھی لکھیں، یا ساتھ یہ لکھیں کہ درود و سلام پہلے پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یوں سمجھیں کہ آپ آنے والی نسلوں کو صرف یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دعا کو ہی پڑھنا ہے۔ تو جب اس دعا کو پڑھا جائے گا تو فقط دعا تو قبول ہوتی نہیں، قبولیت کا راز یہ ہے کہ اس دعا سے پہلے بھی درود پاک ہو، بعد میں بھی درود پاک ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو عمل آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو، اس عمل سے پہلے آپ درود و سلام پڑھیں، بعد میں درود و سلام پڑھیں، تو یوں سمجھیں وہ عمل آپ کا قابل قبول ہے۔ اسی لیے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب درود و سلام پڑھنے کا راز یہ ہے کہ 17 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں ایک اذان پہ، 17 لاکھ نیکیاں، اور جو شخص اس کے اول درود پاک پڑھتا ہے بعد میں بھی درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ درود و سلام پڑھ لیتا ہے، تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان کا یہ عمل قابل قبول ہے، اس میں رد ہونے کا شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود و سلام پڑھا جائے وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ 17 لاکھ نیکیاں اتنا بڑا خزانہ ہے، تو جو درود و سلام اذان سے پہلے یا بعد میں پڑھتے ہیں تو وہ اس نظریے سے پڑھیں کہ میں اپنی اذان کی قبولیت اس درود و سلام کے صدقے سے کروانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جو 17 لاکھ نیکیوں کا خزانہ مجھے مالک کائنات عطا فرما رہی ہے تو اس خزانے کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو قبولیت کا راز یہ ہے اعمال کا، دعاؤں کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک سماعت فرمائیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر خود درود و سلام بھیجتے، پھر دعا کرتے اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو تب بھی دعا پڑھتے۔ اس میں دعا میں لفظ یہ ہوتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، پہلی داخل ہوتے وقت رحمتی کا اور جب باہر نکلتے تو فضلی کا۔ تو عزیزان گرامی قدر مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل مبارک بھی یہی تھا، دعا پڑھنے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے درود و سلام۔ اب یہ ہمارے لیے ایک نصیحت تھی۔ اب دیکھیں لفظ کیا ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، ذنوبی میرے گناہوں کو، وافتح لی اور کھول دے میرے لیے، ابواب رحمتی کا اپنی رحمت کے دروازے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل مبارک کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے دعا مانگنی ہے۔ ادروائز کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سوچ سکے کہ حضور کے بھی گناہ ہوں گے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس کائنات میں معصوم کوئی نہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے تھے کہ اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کے فیوز و برکات لینا چاہتے ہو، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا، جتنی دیر آپ نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے اتنا عرصہ، اتنے لمحات آپ کے ایسے گنے جائیں گے جیسے اس نے نماز میں گزارے، رکوع میں گزارے، سجود میں گزارے۔ تو یہ اتنا اچھا عمل، اتنا اعلیٰ عمل، تو اس کو ہم درود و سلام کے ذریعے قبولیت کا جو ہے مہر لگوانا چاہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھ کر ہمیں میسج دیا کہ اگر تم گناہوں کی معافی چاہتے ہو، اگر تمہارے گناہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، اگر زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، اگر تمہارے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ گناہ ہیں، تو میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، میں تجھے 2 باتیں بتاؤں، انہیں کبھی بھولنا مت۔ ایک یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوا کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور بھیجا کرو، اور ساتھ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب باہر نکلا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر لی واحفظنی من الشیطان الرجیم۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت کعب کی تاکید بھی یہی ہے کہ آپ نے جب مسجد میں آنا ہے تو تب بھی دعا پڑھنی ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھنی ہے، اور درود و سلام لازمی پڑھنا ہے، یہ کبھی نہیں بھولنا۔ تو ناظرین کرام، میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ آپ جب مسجد کی طرف آتے ہیں تو ہر قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہر قدم پر درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں تو مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے نویت سنت الاعتکاف، تو مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، خاموشی سے بیٹھے ہیں یہ بھی ثواب ہے، آپ کا اعتکاف لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اجر، ہر قدم پہ نیکیاں، مسجد میں بیٹھنا نیکیاں، دعا پڑھنا نیکیاں، تو ہر قدم پہ آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب ہو رہے ہیں، اللہ کا قرب پا رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا قرب آپ پا ہی رہے ہیں تو آپ اس پہ مہر لگوائیں قبولیت کی، کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، یہ قبول ہی قبول ہو۔ آپ کا مسجد میں آنا، آپ کا چلنا، آپ کا ہر قدم یہ قبول ہی قبول ہو جائے۔ اگر آپ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، آپ گھر سے نکلیں وضو کر کے، آپ راستے میں آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ مسجد کے میں رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ کے ایک قدم پر جو درود و سلام پڑھا گیا یہ آپ کی قبولیت کی سند ہے۔ آپ کا مسجد میں داخل ہونا قبولیت کی سند ہے، نماز قبولیت کی سند ہے۔ اسی طرح نماز سے باہر اگلی نماز کے انتظار کے دوران اگر آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک لمحہ آپ کے لیے سند ہے کہ آپ کا یہ عمل قابل قبول ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، دونوں اوقات میں آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ اور جب آپ جماعت کھڑی ہونے کا انتظار میں ہوں تو بیکار بیٹھنے کی بجائے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیے۔ فیوز و برکات سے بھرا یہ عمل آپ کی زندگی کو سدا بہار اور مسرتوں سے بھر دے گا، آپ کا نام اعمال خیر و برکت کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ عزیزان گرامی قدر، درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کے سوا جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا بغض ہو، ایسے شخص کا درود و سلام بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ مالک کائنات آپ کو 2 جہانوں کی خوشیاں، 2 جہانوں کی بلائیاں، 2 جہانوں کی عظمتیں مالک کائنات آپ کو عطا فرمائے گا۔
عزیزان گرامی قدر، حصول برکت کے لیے ایک درود پاک جس کی بعض فضائل میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جو شخص اس درود پاک کو صدق کے دل سے روزانہ 100 بار پڑھے گا، قیامت کے روز وہ نیک صالحین اور شہداء کے گروہ میں شامل ہوگا۔ یہ درود پاک ثواب کے لحاظ سے بے شمار نیکیوں کا مترادف ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیاں ملیں گی۔ اس درود پاک کے پڑھنے کے طفیل تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری کی حالت میں پڑے تو اسے اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے تو مالک کائنات ان کو 2 جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرماتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف، مصیبتیں دونوں جہانوں کی اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اور جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں منکر نکیر اس کے سوالوں کے جواب میں بہت آسان کام آتے ہیں، اور یہ درود و سلام پڑھنے والا شخص اس کے سوالوں کا جواب بڑی آسانی سے دے پائے گا۔ جب آسانی کے ساتھ جواب دے پائے گا تو جنت کا مالک ٹھہرے گا۔ اب سماعت فرمائیے ذرا وہ درود و سلام جس کے فیض و برکات آپ نے ابھی سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المصطفیٰ ونبیک المرتضی وعلی آلہ وأصحابہ بعدد كل ذرة 100,000 مرة۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود پاک جس کے فیض و برکات آپ نے سماعت فرمائے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا گوہوں کے مالک کی کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو 2 جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔